نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة مريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یہ سورہ مریم ہے اور اس کے پہلے دو رکوعوں میں جو کافی طویل بھی ہیں تقریباً وہی مضامین آئے ہیں جو سورہ آل عمران میں آیات 22 سے 32 سے لے کر 64 تک آ چکے ہیں۔ یہاں بھی پہلے حضرت زکریا کا ذکر ہے، ان کے ہاں ولادت ہوئی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، اس کے باوجود کہ وہ خود بہت بوڑھے تھے اور ان کی بیوی ساری عمر بانجھ رہی تھی، گویا کہ وہ بھی کوئی عام معمول کے مطابق ولادت نہیں تھی۔ اس تمہید میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرنے کے بعد پھر اب اس کے بعد معاملہ آتا ہے کہ حضرت مریم سلام علیہا کے ہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی بن باپ کے، یعنی ایک قدم اور آگے ہے ذرا، جو خرق عادت معلوم ہو رہا ہے، عام عادی قانون جو ہے دنیا کا اس سے ذرا ہٹ کر معاملہ ہو رہا ہے، اللہ کی قدرت خصوصی سے ہوا ہے۔ لیکن اصل میں دلیل جو مضمر ہے وہ یہی ہے کہ اگر اس بڑھاپے میں اور ایک بانجھ عورت کے ہاں بیٹے کی ولادت جو ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹا اللہ کا بیٹا بن گیا، اسی طرح اگر بن باپ کے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو گئی ہے تو اسے تم نے خام خواہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا ہے۔ یہ چونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور بس تھوڑا تھوڑا فرق اس میں ضرور ہے، ظاہر بات ہے قرآن مجید ہے، اس میں بالکل تکرار محض جسے ہم کہتے ہیں وہ تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں ان دونوں رکوعوں کو چھوڑ رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جب سنیں گے تو انشاءاللہ اس کا مفہوم آپ کے ذہن پر وارد ہوتا جائے گا۔ اب اس کے بعد اس میں خاص طور پر ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آ رہا، اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اب یہ تین صورتیں جو آ رہی ہیں پھر ایک گروپ کی شکل میں ہیں، سب گروپ، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء۔ ان میں سورہ مریم اور سورہ انبیاء جو ہیں یہ وہ قصص النبیین جو ہے اس کا انداز ہے، انبیاء کرام کے حالات کا تذکرہ۔ وہ انباء الرسل والی بات نہیں ہے کہ رسول آیا، اس نے دعوت دی کہ مجھے مانو، مجھ پر ایمان لاؤ ورنہ عذاب آئے گا، قوم نے انکار کیا، قوم ہلاک کر دی گئی، وہ نہیں، بلکہ ان کے اپنے جو اعلیٰ کردار ہیں، ان کی اپنی شخصیات ہیں، ان کے اخلاق ہیں، ان کے معاملات، تو حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم، ان کا تذکرہ اب حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور قرآن میں اس کتاب میں ذکر کیجئے اے نبی حضرت ابراہیم کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یقیناً وہ ہمارے صدیق نبی تھے، نہایت راست باز سلیم الفطرت انسان جو بعد میں نبوت سے بھی سرفراز کر دیے گئے۔ اس قال لأبیہ یا ابت، اور یہ مثال ہے اصل میں پورے قرآن میں کہ اگر آپ اپنے سے کسی بڑے کو دعوت دے رہے ہو، کسی بزرگ کو، اب اس دور میں ہو رہا ہے بہت سے نوجوان ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دین کی طرف شغف عطا کر دیا ہے، والدین اس طرح کے نہیں تھے، وہ کسی اور دور کی یادگار ہیں، اب انہیں اپنے والدین کو بھی دعوت دینے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو وہ انداز کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے یہ گویا کہ ایک بہت عمدہ مثال ہے۔ اس قال لأبی ہے، جبکہ کہا انہوں نے اپنے والد سے، یا ابت، ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کیوں آپ پوجتے ہیں اور پرستش کرتے ہیں ان چیزوں کی جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، یہ بت کیا کرتے ہیں اور نہ ہی آپ سے کوئی شے دور کر سکتے، کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، ابا جان میرے پاس ایک علم آیا ہے، علم وحی جو آپ کے پاس نہیں آیا، بس میری پیروی کیجئے۔ اہدک صراطا سویا، میں آپ کو رہنمائی آپ کی کروں گا سیدھے راستے کی طرف۔
بظاہر تو ہم کہیں گے کہ الٹی گنگا بہ رہی ہے کہ بیٹا کہہ رہا ہے باپ سے کہ میری پیروی کیجئے، لیکن دلیل انہوں نے پہلے دے دی ہے۔ وحی کا علم میرے پاس آیا ہے، آپ کے پاس نہیں آیا تھا۔ تجرباتی علم آپ کے پاس زیادہ ہوگا، لیکن وحی کا علم میرے پاس آیا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی بندگی نہ کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقین شیطان جو ہے وہ رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جان مجھے بڑا شدید اندیشہ ہے، خوف ہے اس بات کا کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ پکڑے اور پھر آپ شیطان کے ساتھیوں ہی میں سے بن کر رہ جائیں۔ لیکن باپ کا جواب کیا تھا؟ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہا اس نے کہ کیا تم میرے ان معبودوں سے سرکشی کر رہے ہو اور ان سے انحراف کر رہے ہو اے ابراہیم؟ لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہ آئے لارجمنک، میں تمہیں رجم کر دوں گا، پتھراؤ کر کے مار دوں گا، واہجرنی ملیا، اور دفع ہو جاؤ میری نگاہوں سے، ہٹ جاؤ، دور چلے جاؤ، کچھ دور کے لیے تو میری نگاہوں سے ہٹ جاؤ۔ قال سلام علیک، لیکن ان کا دیکھیے انداز پھر کیا ہے، انہوں نے کہا سلام علیک، سلامتی ہو آپ پر، ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، معافی چاہوں گا۔ انہ کان بی حفیہ، یقیناً میرا رب جو ہے مجھ پر بہت مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اب دیکھیے کہ موقف مضبوط ہے لیکن انداز نرمی کا ہے، انداز جو ہے مؤدبانہ ہے، لیکن جو اپنی بات ہے اس پر ڈٹے ہونے کا جہاں تک تعلق ہے اس میں کوئی لچک نہیں، کوئی کمزوری نہیں۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، میں آپ سے بھی علیحدہ ہوتا ہوں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کو بھی آپ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا، وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں تو پکاروں گا صرف اپنے رب کو۔ عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، اور مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا، بد نصیب نہیں رہوں گا۔ فلما اعتزلہم، جب انہوں نے لا تعلق اختیار کر لی ان سے، وما یعبدون من دون اللہ، اور ان سب سے بھی کہ جن کو وہ پوج رہے تھے اللہ کو چھوڑ کر، وہبنا لہ اسحاق و یعقوب، تو ہم نے اسے عطا فرمایا اسحاق جیسا بیٹا، یعقوب جیسا پوتا، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان سب کو ہم نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی خاص رحمت جو ہے وہ عطا فرما دی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان کے لیے ہم نے رکھا بہت اونچا تذکرہ، اعلیٰ شہرت جو ہے پوری دنیا کے اندر ان کا تذکرہ جو ہے وہ اچھے شہرت کے ساتھ موجود ہے۔ اب اس کے بعد وہ گلدستہ جو آ رہا ہے اس کے کچھ نام تو میں آپ کو پڑھ کر سنا دوں گا، ایک آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا، وہ آیت سجدہ ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اس کتاب میں موسیٰ کا بھی تذکرہ کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یقیناً وہ ہمارے چنے ہوئے تھے، چنا ہوا بندہ تھا اور وہ رسول نبی تھے۔ اب صدیق نبی اور رسول نبی میں کیا فرق ہے، ایک بڑا گہرا علمی مسئلہ ہے، اس میں میرا مقالہ تو ایک موجود ہے لیکن یہ کہ یہاں اس کا میں بیان نہیں کر سکتا۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور اسے ہم نے پکارا تھا پہاڑ کی داہنی جانب سے، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور اسے ہم نے اپنے قریب بلایا تھا اس سے سرگوشی کرنے کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور اسے ہم نے خاص اپنی رحمت سے اس کو ہم نے عطا کر دیا تھا اس کا بھائی ہارون، اس کو بھی نبی بنا کر۔ انہوں نے کہا تھا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، یہ سورہ طٰہٰ کے اندر آ جائے گا جب ہم پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی کہ ٹھیک ہے، ان کو بھی نبوت سے سرفراز کیا اور تمہارا ساتھی بنا دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور ذرا اس کتاب میں اسماعیل کا تذکرہ کرو۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ وعدے کا بڑا سچا تھا اور رسول نبی تھا۔ اور وعدے کا سچا اس حد تک کہ جب انہوں نے کہا تھا ابا جان جو آپ کو حکم ہو رہا ہے مجھے ذبح کرنے کا، فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِی إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، آپ عنقریب انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے، انہوں نے وعدہ پورا کیا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے گھر والوں کو حکم دیتے رہتے تھے نماز کا اور زکوٰۃ کا، اور وہ یقیناً اپنے رب کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ انسان تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور ذکر کیجئے ادریس کا، وہ بھی صدیق نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بہت اونچا رتبہ عطا فرمایا یا بہت بلند مقام عطا فرمایا۔ یہ اصل میں حضرت ادریس جو ہے حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کے دور کے ایک نبی ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اب یہ ہے وہ آیت، تو آیت سجدہ ہے۔ یہ ہے وہ لوگ ان نبیوں میں سے کہ جن پر ہم نے انعام فرمایا، جو ذریت آدم میں سے بھی ہے اور جن کو ہم نے اٹھایا تھا نوح کے ساتھ ان کی کشتی میں، اور یہ ذریت ابراہیم
اور اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی اولاد میں، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور جن کو بھی ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے پسند کر لیا، جب ان کے سامنے رحمان کی آیات پڑھی جاتی تھیں تو وہ گر پڑتے تھے سجدے میں، روتے ہوئے، ان پر رقت طاری ہو جاتی تھی۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، یہ ہے ہمارے لیے قابل غور بات۔ پھر ان کے بعد ان کی اولاد میں ایسے ناخلف لوگ اٹھے، اضاعوا الصلاۃ، نماز تو انہوں نے ضائع کر دی، واتبعوا الشہوات، خواہش نفس کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، تو عن قریب دیکھ لیں گے اپنی اس گمراہی کے انجام کو۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، البتہ یہ کہ دروازہ کھلا رکھا جا رہا ہے، جو بھی ان میں سے توبہ کرے، رجوع کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، تو وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ ظلم نہیں ہوگا۔ اسی سلسلے میں ایک آیت بہت اہم آ رہی ہے، اور وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شوق تھا کہ وحی جلد جلد آئے۔ قرآن سے اتنی محبت شدید تھی کہ ذرا وقفہ ہو جاتا تھا وحی کے آنے میں تو آپ پر یہ وقفہ شاق گزرتا تھا۔ تو حضرت جبرائیل آئے تو آپ نے شکایت فرمائی کہ یہ آپ دیر کر دیتے ہیں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ، آپ جلدی آیا کریں۔ تو ان کا جواب ہے جو یہاں نقل کیا جا رہا ہے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اے نبی ہم نہیں نازل ہو سکتے مگر آپ کے رب کے حکم سے، ہماری اپنی مرضی کو اس میں کوئی دخل نہیں، جب تیرے رب کا حکم ہوتا ہے ہم وہی لے کر آ جاتے ہیں۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم نہیں نازل ہو سکتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، یہ بڑے جامع الفاظ ہیں۔ اسی کا اختیار ہے ان چیزوں میں بھی جو ہمارے سامنے ہیں، انہی کا اختیار ہے ان چیزوں میں بھی جو ہمارے پیچھے ہیں، اور اسی کا اختیار ہے ان چیزوں میں بھی جو ان دونوں کے مابین ہیں۔ ان دونوں کے مابین کون ہے؟ میرے سامنے، میرے پیچھے، درمیان میں کون ہے؟ میں خود۔ یعنی ہمارا پورا وجود جو ہے در حقیقت حکم خداوندی کے تابع ہے، ہماری کوئی حرکت نہیں ہو سکتی امر رب کے بغیر۔ تو فرشتے کو ایمان بالملائکہ کا یہ پہلو بہت نمایاں ہے جو ذہن میں رہنا چاہیے۔ برگزیدہ ہستیاں ہیں، نورانی ہستیاں ہیں، بڑا اونچا مقام ہے، مقربین بارگاہ بھی ہیں، ان میں ملائے اعلیٰ جو ہے وہ تو محفل ہی وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے کچھ سلسلہ گفتگو کا چلتا رہتا ہے۔ ملائے اعلیٰ میں آپ اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتا ہے اپنے ارادوں کا، اپنے آئندہ کی جو بھی پلاننگز ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، اور کسی کو پکارنے اور کسی سے دعا کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور اے نبی آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ یعنی یہ وقفہ جو پڑتا ہے کسی نسیان کی وجہ سے نہیں، کسی بھول کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت حکمت خداوندی کی بنا پر ہے۔ اب اس میں جو اور مضامین آ رہے ہیں جو مکی صورتوں میں جس طریقے سے کہ مشرکین کے ساتھ رد و قضا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ ان کا ترجمہ آپ کے ذہن میں آتا چلا جائے گا۔ اس میں البتہ یہ آیت پھر نوٹ کیجئے کہ روکا جا رہا ہے عجلت سے، وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، اے نبی ان کے بارے میں جلدی نہ کیجئے۔ یعنی یہ بھی ایک طبع بشری کا تقاضا تھا کہ اللہ تعالیٰ کب تک ان کی رسی دراز کرے گا، یہ ظلم توڑ رہے ہیں اہل ایمان پر، کیسے کیسے ستا رہے ہیں صحابہ کرام کو، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ان کی اب جو ہے ان کی جو آخری حد لے آتا اور ان کی جو ہے وہ مہلت ختم کر دیتا۔ تو فرمایا فلا تعجل علیہ، ابھی اس پر آپ جلدی نہ کیجیے، یہ ہماری حکمت کے اندر ہے، ہماری مشیت کے تابع ہے، ہم جانتے ہیں کیا بہتری ہے۔ ولا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا، ہم سب چیز گن گن کر رکھ رہے ہیں، ان کے سارے اعمال کی گنتی کر رہے ہیں، بھرپور سزا انہیں ہم دے دیں گے، لیکن یہ کہ وہ وقت کب آئے گا وہ ہمارے اپنا۔ اسی میں پھر جو خاص طور پر تذکرہ ہوا ہے کہ جو یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، چونکہ سورہ مریم میں سب سے بڑی بحث جو آئی ہے وہ تو حضرت مسیح سے متعلق ہے، اور یہی وہ آیات تھی کہ جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں پڑھ کر سنائی تھی، کہ جس کے نتیجے میں نجاشی جو ہے وہ ایمان لے آیا، اور اس نے مانا کہ واقعتاً مسیح کی حقیقت یہی ہے جو ان آیات میں بیان ہوئی، باقی تو کہانیاں ہیں جو ایجاد کر لی گئی ہیں۔ وہ چونکہ ایک بہت ہی نیک دل انسان تھا، بہت بڑا عالم بھی تھا، اور پھر وہاں جو مسلمان گئے تھے بطور مہاجر، پھر ان کو اس نے عزت کی، ان کو پورا امن فراہم کیا۔ تو وہاں یہ آیات کیونکہ بہت اہم ہے، اب اس میں ہی یہ آیت میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا غضب بھڑکتا ہے کہ اس کے لیے بیٹا بیٹی کی بات کی جائے، وہ اس کی شان بہت بلند و اعلیٰ اور عرفہ ہے اس سے۔ فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور یہ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، دیکھو تم بہت بھاری گستاخی کا ارتکاب کر رہے ہو۔
کتنی بھاری ہے یہ گستاخی، تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے تمہاری اس گستاخی کی بنا پر، وتنشق الارض، زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال حدا، اور یہ پہاڑ جو ہے یہ دھماکے کے ساتھ گر پڑے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا ہے، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے شایان شان یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ یہ بات سمجھ لیجیے، شایان شان کیوں نہیں ہے؟ بیٹے کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو خود فانی ہو۔ ہمیں کیوں طلب ہوتی ہے؟ ہم ختم ہو جائیں گے، ہمارا نام رہے، ہمارا نام لیوا رہے، ہمارا وجود کا ایک تسلسل، معنوی تسلسل ہی ہے نا، بیٹا جو ہے نسل چل رہی ہے، وہ ان کے لیے ہے کہ جو خود معدوم ہو جانے والے ہیں، جن پر موت آ جانے والی۔ اللہ جو ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ تو زندہ ہے، جاوید ہستی ہے، ہمیشہ ہمیش کی حیات کاملہ اس کی ہے، تو اس کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ کوئی بیٹا بیٹی جو ہے اس کے لیے ہو۔ تو ینبغی کے لفظ کے حوالے سے اس بات کو سمجھیے، وما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، نہیں ہے کوئی بھی شے آسمان اور زمین میں مگر وہ سب کے سب رحمان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے بندے بن کر، وہ چاہے اولیاء اللہ ہو، چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہو، چاہے وہ کوئی بھی علی حجویری ہو رحمۃ اللہ علیہم، یہ سب آئیں گے بندوں کی حیثیت سے، عیسیٰ ہو، موسیٰ ہو، محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، سب جو آئیں گے بندوں کی حیثیت سے آئیں گے، کوئی نہیں ہے کہ جو سرکشی کرتا ہوا اس کے دربار میں حاضر ہو۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، اللہ نے ان کو خوب گنا ہوا ہے، تعداد رکھی ہوئی ہے اپنے ہاں، ان کی پوری جو ہے وہ لسٹ موجود ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، یہ آیت بہت اہم ہے، اور یہ سب کے سب آئیں گے قیامت کے دن اللہ کے حضور میں، تو انفرادی حیثیت میں۔ اللہ کے ہاں محاسبہ انفرادی ہے، دنیا میں اللہ کے عذاب و ثواب کا معاملہ اجتماعی ہوتا ہے، قوموں پر ہلاکت آتی ہے، قوموں پر بربادی آتی ہے، قوموں پر اگر اجتماعی طور پر فساد کا غلبہ ہو جائے تو پھر وہ جو عذاب آتا ہے اس میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، یہاں پر تو قوموں پر آتا ہے، قوموں کا محاسبہ دنیا میں ہے، لیکن ایک ایک فرد کا محاسبہ جو ہے وہ آخرت میں، آخرت کا محاسبہ انفرادی ہے، کوئی نہ آپ کے ساتھ ہوگا آپ کی سفارش کرنے والا، نہ کوئی مدد دینے والا، نہ کوئی کسی اعتبار سے آپ کی طرف سے کوئی محاسبہ فیس کر لینے والا، کوئی نہیں، کوئی لاؤ لشکر نہیں ہوگا، کوئی خدم و حشم نہیں ہوں گے، یہاں آپ کی کوئی بھی حیثیت تھی وہ حیثیت وہاں نہیں ہوگی، آئیں گے تنہا، اکیلے اکیلے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ ابھی تو یہ جو کافر ہیں ان کو ستا رہے ہیں، ان کی دشمنی کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ وہ محبوب ترین بندے بن جائیں گے لوگوں کے نزدیک۔ اب آپ اندازہ کیجئے صحابہ کرام کے لیے کیا عظمت کا ذکر ہوتا رہتا ہے، کس طریقے سے وہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت ہے، پھر وہاں بھی اس وقت بھی ہو گئی تھی، اور عام طور پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ اپنے جس خاص بندے سے وہ محبت کرتا ہے پھر اعلان کر دیتا ہے فرشتوں میں، مجھے اس سے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر فرشتے اعلان کر دیتے ہیں، پھر لوگوں کے دلوں میں ایک اس کے لیے محبت پیدا کر دی جاتی ہے، اس کی عظمت اور اس کی جو عقیدت ہے اس کے جذبات پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے آپ کی زبان پر، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ بشارت دیں متقیوں کو، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور خبردار کریں اس کے ذریعے سے جھگڑالو لوگوں کو جو اڑے ہوئے ہیں، مجادلے کر رہے ہیں، مباحثے کر رہے ہیں، نہیں مان کے دے رہے ہیں، انہیں آپ خبردار کر دیں، وارن کر دیں، لیکن اس قرآن کے ذریعے، اور جو لوگ سیدھے راستے پر آ رہے ہیں انہیں آپ بشارت دیں لیکن اس قرآن کے ذریعے۔ یہ وہی مضمون ہے جو سورہ انعام میں بہت میں نے آپ کو نوٹ کرایا تھا، انذار قرآن کے ذریعے، تبشیر قرآن کے ذریعے، تذکیر قرآن کے ذریعے، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور کتنی ہی نسلوں اور قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا، هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ، کیا ان میں سے کسی کی کوئی آہٹ تمہیں آتی ہے، کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی چل رہا ہو ان میں سے، او تسمع لهم رکزا، کیا ان کی کوئی بھنک تمہارے کانوں میں ان کی آوازوں کی پہنچتی ہے؟ معدوم ہو گئے، نسیم منسیہ ہو گئے، اب ان کا ذکر ہی نہیں ہے، قوم عاد کہاں ہوتی تھی کہاں گئی پتہ ہی نہیں،
قوم سمود کا تو پھر بھی پتہ تو ہے کہ یہ کھنڈر ہے، یہ ان کے محل ہے، یہ انہوں نے چٹانیں تراش کر کے مکان بنائے تھے، لیکن خود کہاں ہے؟ نام و نشان مٹ گیا۔ اس کے بعد یہ سورہ طٰہٰ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، صدق اللہ العظیم۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ یوسف جب ہم پڑھ رہے تھے کہ سورہ یوسف پورے قرآن میں منفرد ہے اس اعتبار سے کہ پوری سورت 12 رکوعوں کی ایک ہی نبی کے حالات پر مشتمل ہے، کوئی اور سورت ایسی قرآن میں نہیں۔ ہاں اس کے کچھ قریب پہنچتی ہے تو یہ سورہ طٰہٰ ہے کہ اس میں 8 رکوع ہے، جن میں سے 5 رکوع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر مشتمل ہے۔ گویا کہ انباء الرسل میں سے ایک اہم جو ہے اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور یہ نوٹ کر لیجئے قرآن مجید کی 6500 آیات میں سے 550 آیات جو ہیں وہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کے حالات پر ہیں۔ 1/13 آف دی ہول آف قرآن حضرت موسیٰ کے حالات پر ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں یا آپ ناکام ہو۔ یہ شقاوت دونوں معنی دیتی ہے اپنے اندر۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو یاد دہانی ہے ان کے لیے کہ جو اللہ کا کوئی خوف دل میں رکھتے ہوں۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس کا اتارا جانا ہے اس ہستی کی طرف سے جس نے زمین کو بھی پیدا کیا اور 7 جو آسمان ہے اونچے ان کو بھی بنایا۔ الرحمن، وہ رحمان ہے، علی العرش استویٰ، جو عرش پر یعنی تخت حکومت پر متمکن ہوا۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور اسی کا ہے جو کچھ کے زمین میں ہے اور اسی کا ہے جو کچھ کے ان دونوں کے مابین ہے اور اسی کا ہے جو کچھ کے پاتال میں ہے، زمین کے بھی تحت الثری، پاتال میں۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر چاہے تم کوئی آواز بلند کرو تو وہ تو جانتا ہے جو کہ چھپا ہوا ہے، اور جو انتہائی مخفی ہے اسے بھی جانتا ہے۔ تو تمہارا جو ہے بلند آواز سے اسے پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم اپنے دل کے اندر بھی پکار سکتے ہو۔ یہ سورہ اعراف میں یہ بات کئی مرتبہ آئی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے اسماء اسی کے ہیں۔ اب یہ واقعہ آ رہا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں رسالت سے سرفراز فرمایا گیا، مدین سے جب واپس آ رہے تھے اپنے اہل کو لے کر، اور راستے میں کوہ طور پڑتا ہے تو وہاں سردی کی شدید رات کے اندر ایک تو راستہ بھٹک گیا، راستہ نہیں پتہ چل رہا تھا، اور سردی سے شدید جو ہے وہ دقت تھی، تو دور کہیں آگ نظر آئی۔ اس آگ کی طرف پھر انہوں نے کہا اپنے جو اہل خانہ تھے کہ آپ لوگ اب یہاں ٹھہرے، میں جاتا ہوں آگ سے، یا کوئی وہاں سے آگ لے آتا ہوں، چنگاری لے آتا ہوں تاکہ یہاں پہ کوئی تاپ ہو اسے، یا یہ کہ شاید کوئی راستے کا بھی مجھے سراغ وہاں مل جائے۔ وہاں گئے ہیں تو وہاں وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے تو پہلے ہی سرفراز تھے، اب رسالت پر فائز کر دیا۔ اس کا قصہ چونکہ یہی آیا ہے پہلی مرتبہ، وہ میں آپ کو پورا پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، اور کیا تمہیں پہنچ چکی ہے موسیٰ کی بات، موسیٰ کی خبر؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جبکہ انہوں نے دیکھا تھا آگ کو، فَقَالَ لِأَهْلِهِ، تو انہوں نے کہا اپنے اہل خانہ سے، امکثوا، ذرا ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، آگ نظر آئی ہے مجھے، لعلی آتیکم منہا بقبس، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے کوئی چنگارہ لے آؤں تمہارے پاس، او اجد علی النار ہدی، یا یہ کہ آگ پر پہنچ کر مجھے کوئی ہدایت مل جائے، کوئی راستے کی جو ہے رہنمائی مل جائے۔ فلما اتاہا، جب وہ موسیٰ پہنچے اس آگ کے پاس، نودی یا موسیٰ، اب کہا گیا، ندا کی گئی، پکارا گیا، اے موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک، یہ آگ نہیں ہے جسے دیکھ کر تم آئے ہو، یہ تو میں ہوں تمہارا رب، انی انا ربک فاخلع نعلیک، تو اپنی جوتیاں اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، تم پاک وادی میں ہو اس وقت، طویٰ میں، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، اختیار کر لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ اب ذرا توجہ سے سنو تو وحی کی جا رہی ہے تمہیں، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي۔ یہ علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں جو 2 ایگوز قرار دی ہیں، ایک ایگو انفائنائٹ ایگو، انا الہ محدود، انا مطلق، اور ایک ہے چھوٹی سی انا ہمارے اندر بھی ہے، تو انا صغیر، انا کبیر۔ یہ آیت قرآن مجید کی اس انا کبیر کا جو جلال ہے اس کو نمایاں کرنے میں سب سے اہم ہے۔
اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یقیناً میں ہی ہوں، میں اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی بندگی اور پرستش کرو اور نماز قائم رکھنا میری یاد کے لیے۔ اور نمبر 2 بات، وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، قیامت آ کر رہنے والی شے ہے، أَكَادُ أُخْفِيهَا، اسے میں چھپائے رکھوں گا، یہ نہیں بتاؤں گا کہ کب آئے گی، لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ یہ کہ ہر ذی نفس جو ہے محنت کرتا رہے اور پھر اس کو اس کا بھرپور صلہ مل جائے۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا، تو دیکھنا اس آخرت سے تمہیں برگشتہ نہ کر پائیں وہ لوگ، بل لا یؤمنوا بہا، جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، جو دنیا پرست ہے انہی کو دیکھ کر تم بھی کہیں دنیا پرستی ہی میں لگ جاؤ۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْضَىٰ، اور جنہوں نے کہ پیچھے پیروی کی ہے اپنی خواہشات کی تو وہ تمہیں بھی ہلاک کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اور موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، ان کا یہ میرا عصا ہے، اتوکل علیہا، میں اس پر ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، اپنی بکریوں کے لیے میں ذرا پتے جھاڑتا ہوں اس سے درختوں کے، ولی فیہا مغارب اخری، اور میرے لیے اس میں اور بھی بہت سے کام ہیں چھوٹے موٹے، میں اور ضرورتیں پوری کرتا ہوں۔ قال القھا یا موسیٰ، کہا ذرا ڈال دو زمین پر اس کو اے موسیٰ، فالقاہا، ڈال دیا، فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، تو اچانک وہ سانپ بن گیا دوڑتا ہوا۔ قال خذھا ولا تخف، اللہ نے فرمایا اب اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں۔ سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم عنقریب اسے لوٹا کر پچھلی ہی صورت پر لے جائیں گے، یعنی پھر وہ عصا کا عصا بن گیا۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور ذرا اپنے ہاتھ کو اپنے بغل کے اندر اپنے پہلو کے ساتھ دباؤ، جوڑو، تخرج بیضاء، پھر جس کو نکالو گے تو وہ سفید ہوگا، من غیر سوء، کسی عیب کی وجہ سے نہیں، کوئی برس نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، آیتن اخرى، یہ دوسری نشانی ہے، لنریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم تمہیں دکھائیں اپنی بڑی نشانیاں۔ اب نشانیاں دینے کے بعد اب حکم ہو رہا، اذهب الى فرعون انه طغى، یہاں سے رسالت شروع ہوئی، جاؤ اب فرعون کی طرف، یقیناً وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، میرے لیے میرے اس کام کو آسان فرما دے جو بھاری بوجھ میرے اوپر ڈال رہا ہے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان میں لکنت ہے، میری اس لکنت کو بھی کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات اچھی طرح سمجھ سکے، لکنت والے آدمی گفتگو کرے تو اس کی بات کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور مجھے ایک میرا مددگار بنا دے، وزر کہتے ہیں بوجھ کو، بوجھ اٹھانے والا، میرا ساتھی ہو جو میرا اس کے اندر ہاتھ بٹائے، میرے اپنے گھر میں سے ہو، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، اشدد بہ اذری، اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے، مجھے تقویت حاصل ہوگی جب میرا بھائی بھی میرے ساتھ ہوگا، واشرکہ فی امری، اور اسے شریک کر دیجئے میرے اس معاملے میں، کہ نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری تسبیح بھی کریں تو خوب کریں مل کر، ونذکرک کثیرا، تیرا ذکر بھی کریں تو مل کر زیادہ کریں، انک کنت بنا بصیرا، یقیناً تو ہمارے حالات کو دیکھ رہا ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، فرمایا اللہ نے ٹھیک ہے تمہاری درخواست گرانٹڈ، اوتیت سؤلک یا موسیٰ، تم نے جو پوچھا مانگا وہ دے دیا گیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور ہم نے تو اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ تم پر بہت بڑا احسان کیا تھا، اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جبکہ ہم نے تمہاری ماں کو وحی کی تھی جو تمہیں اب ہم وحی کر رہے ہیں، تو اب تمہیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری ماں کو کیا وحی کی تھی اس وقت۔ أَنِ اقْذِفِيهِ، وہ جبکہ اعلان عام تھا کہ اسرائیلیوں میں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور ماں ڈر رہی تھی، اسے دھڑکا تھا، أَنِ اقْذِفِيهِ کہ اسے ذرا فی التابوت، ایک صندوق میں رکھ دو، فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، اور پھر اس کو دریا میں ڈال دو، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، دریا جو ہے اس کو پھینک دے گا ساحل پر، يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اور اسے پھر لے لیں گے، یہ امر کا صیغہ ہے، ویسے ترجمہ میں کر رہا ہوں مضارع مستقبل میں، اٹھا لے اس کو، ایک دشمن میرا اور اس کا، دشمن میرا بھی ہے فرعون اور اس کا بھی ہے، لیکن اسی کے ہاتھوں پلواؤں گا میں، اسی کے ہاتھوں اس کی جو ہے نگہداشت کراؤں گا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور اے موسیٰ میں نے تم پر اپنی محبت کا ایک پرتو ڈال دیا، یہ خاص مقام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی موہنی صورت بنائی یا حضرت موسیٰ کے شکل میں کچھ ایسی تاثیر کی دل کو موہ لینے والی کہ جو دیکھے وہ گویا کہ اس کا ہو کر رہ جائے،
کہ اب وہ جان گیا تھا فرعون کہ یہ ہو سکتا ہے یہ وہی بچہ ہو اور یہ اسرائیلی کوئی بچہ ہے، لیکن یہ کہ وہ دل کے ہاتھوں ہر ایک جو ہے بے بس ہو جاتا ہے، وہ اتنی محبت کا ایک مرتبہ اللہ نے ڈالا ان پر۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تمہاری پرورش کی جائے میری نگاہوں کے سامنے۔ اس تمشی اختک فتقول، اور جب کہ تمہاری بہن چل رہی تھی، جا رہی تھی، ماں نے کہہ دیا تھا بہن سے کہ ذرا دیکھتی جاؤ کہاں کہاں یہ دریائے نیل، یہ جو ہے اب یہ صندوق جو ہے کہاں جا رہا ہے، اور وہ وہاں پہنچی ہوئی تھی جہاں یہ نکالا گیا تھا، اور وہاں تو اب ان کے لیے دوسری جگہ پر آیا ہے۔ دودھ پلانے والیاں جتنی بلائی گئی کسی کے دودھ کو منہ میں بھی نہیں لیا انہوں نے، پینا تو درکنار ہے۔ اس نے کہا میں ایک عورت کو سے واقف ہوں، آپ کہیں تو میں بلا دوں، وہ شاید اس کو دودھ پلا سکے۔ اپنی ماں کو لے آئی اور فوراً جو ہے حضرت موسیٰ نے ان کا دودھ پی لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے لوٹا بھی دیا اپنی ماں کے پاس ہی حضرت موسیٰ کو۔ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ، اس بہن نے کہا کہ کیا میں آپ کی رہنمائی کروں ایک ایسے گھر والوں کی طرف جو اس کی کفالت کریں گے، اسے پالیں گے۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، تو ہم نے لوٹا دیا تمہیں تمہاری ماں کی طرف، کہ تقر عینها، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے، ولا تحزن، اور وہ رنجیدہ اور غمگین نہ ہو۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، پھر تم سے ایک قتل بھی ہو گیا تھا، ایک قبطی کو تم نے قتل کر دیا۔ یہ سورہ قصص میں آئے گا پورا واقعہ۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور پھر ہم نے تمہیں بہت سی آزمائشوں میں سے گزارا ہے۔ ظاہر بات ہے اس کے بعد جو سفر کیا ہے، پورا مدین پہنچے ہیں، صحرائے سینا کو پیدل کراس کیا ہے، تنہا ایک انسان نے، تو یہ تو بڑی آزمائشوں میں سے گزرے ہیں۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور پھر کئی سال اے موسیٰ تم رہے ہو اہل مدین میں۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا موسیٰ، پھر اے موسیٰ جو یہاں تم آئے ہو تو یہ ہماری تقدیر تمہیں لے کر آئی ہے، ہمارا یہ نوشتہ تھا کہ تم یہاں پہنچو، اور یہ سارا ہم نے تمہیں تیار کیا۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تمہیں تیار کیا ہے اپنے لیے، ایک مشن ہے جو تمہارے حوالے کیا جانا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا ہے کہ بچہ نکل آیا دریائے نیل سے اور وہ پل بھی گیا اور سب ہو گیا، یہ ہماری جو ہے یہ ایک تدبیر تھی کہ جس کو ہم نے اس طرح پورا کیا ہے۔ اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری یہ نشانیاں لے کر، میرے یہ معجزات لے کر، اور دیکھنا میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ اقم الصلاۃ لذکری پہلے بھی آ گیا تھا، ولا تنیا فی ذکری، یاد رکھنا مجھے، اس لیے کہ میری یاد ہی سے تمہیں تقویت حاصل ہوگی، تمہارے اندر صبر کا مادہ پیدا ہوگا۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ اب دونوں تم فرعون کے پاس، وہ بہت سرکش ہو گیا۔ فقولا، دوبارہ انہوں نے کہا، فقولا له قولا لینا، جا کے فرعون سے بات کرنا نرم، لعلہ یتذکر اور یخشی، شاید کہ وہ نصیحت اخذ کر لے، وہ واقعتاً اس پر نصیحت اثر انداز ہو جائے، یا اس میں کوئی واقعی دل میں خوف پیدا ہو ہی جائے۔ قالا، دونوں نے کہا، ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او یطغی، پروردگار ہمارے، ہمیں تو اندیشہ یہ ہے کہ وہ ہم پر بھڑک اٹھے گا ایک دم اور کوئی زیادتی کرے گا، وہ تو بڑا جلالی آدمی ہے، اور ہم جائیں گے اس کے پاس اور ہم کہیں گے ہم اللہ کے فرستادے نمائندے بن کر آئے ہیں، ہمیں تو بڑا اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر کوئی بہت زبردست کوئی تعدی کرے، زیادتی کرے۔ قال لا تخافا، اللہ نے کہا ڈرو نہیں، اننی معکما اسمع و ارى، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا بھی رہوں گا ہر شے کو، دیکھتا بھی رہوں گا۔ فاتیاہ، جاؤ دونوں اس کے پاس، فقولا انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل، تو کہو ہم دونوں اللہ کے فرستادے پیغامبر ہیں تمہاری طرف، پس بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، ولا تعذبہم، اب ان کو مت ستاؤ، قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی تو انہی کے لیے ہے کہ جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرے۔ انا قد اوحی الینا، اور یہ ہم پر وحی کر دیا گیا ہے، ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ عذاب اور پکڑ اور سزا آ کر رہے گی اس پر کہ جو تکذیب کرے گا اور پیٹھ موڑ لے گا۔ اب گویا کہ یہاں سے وہ پہنچ گئے ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون فرعون کے دربار میں، اور دعوت پیش کر دی ہے۔ قال، اب جواب دے رہا ہے موسیٰ، فمن ربکما یا موسیٰ، یہ کون ہے تمہارا رب جس کا تم کہتے ہو کہ اس نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے، تو تم دونوں کا وہ رب کون ہے؟ فمن ربکما یا موسیٰ، قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، وہ کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی اور پھر ہدایت دے دی، یعنی جو جبلی ہدایت ہے ہر شے کے اندر، حیوانات میں جبلی ہدایت ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ بکری گوشت کی طرف دیکھے گی بھی نہیں، اور گھاس کھائے گی یا کچھ اور چیزیں پتے کھائے گی،
اور وہ جو شیر ہے وہ کسی اور شے کو دیکھے گا ہی نہیں، اس کے لیے گوشت ہی گوشت۔ تو یہ ساری چیزیں ان کی جبلت کے اندر ہے، اللہ نے ہر شے کو بنایا ہے، اور ایک جبلی ہدایت جو ہے، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتی سے وہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے، اگر کہیں سے معلوم ہوتا ہے ٹریننگ لے کے آیا ہوا کسی جگہ سے خاص طور پر کہ آتے ہی اسے معلوم ہے کہ میرا رزق کہاں ہے، تو یہ اللہ نے جبلی ہدایت ہر شے کو دی ہوئی ہے۔ الذی خلق فسوی ثم قدر فہدی، تو یہ چیزیں جو ہے 4 الفاظ آتے ہیں، بعد میں پڑھیں گے ان کو۔ قال فما بال القرون الاولیٰ، بڑا ترپ کا پتہ پھینکا ہے یہ فرعون نے کہ یہ جو پچھلی نسلیں گزر گئی ان کا کیا ہوگا؟ یعنی آج تم ہمارے پاس تو آ گئے کہ تمہیں اللہ نے رسول بنا کے بھیج دیا، چلیے بالفرض ہم آپ کی بات مان ہی لیتے ہیں، ہمارے اگلوں کا کیا ہوگا جن کے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ چاہتا تھا کہ یہ کہتے سب کافر ہیں، بدمعاش سب کے سب جو ہے جہنمی ہے، جو بھی تمہارے آباء و اجداد ہیں، یہ الفاظ کہیں تاکہ یہ ساری قوم جو سن رہی ہے اس کے اندر ایک غصہ پیدا ہو جائے، اور ایک جو ہے عصبیت جاہلی کی وجہ سے وہ آگے بات نہ سنے۔ لیکن بڑا ہی حکیمانہ جواب دیا ہے حضرت موسیٰ نے، قال علمھا عند ربی فی کتاب، ان کا علم جو ہے میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے، مجھ سے کوئی سروکار نہیں ہے اس کا، میں نہیں جانتا، جو بھی پچھلوں کے ساتھ ہونا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اس کے پاس ان کا علم موجود ہے، باقی یہ ہے کہ میں اس پر مکلف نہیں ہوں کہ اس کا جواب دوں کہ ان کا کیا ہوگا۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، لیکن پھر اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے وہی اللہ ہے ہمارا رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بنا دیا ہے بچھونے اور بستر کے مانند، وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے ہیں، وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی برسایا ہے، فاخرجنا بہ ازواجا من نبات شتیٰ، اور پھر اس نے طرح طرح کے مختلف جو ہیں وہ جوڑوں کی شکل کے اندر میوے وغیرہ اور نباتات پیدا کر دیے، کلوا ورعوا انعامکم، اور کہہ دیا ہے کہ کھاؤ خود بھی اور چراؤ اپنے چوپایوں کو بھی، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل والے ہوں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور یہی زمین ہے کہ جس سے ہم نے تمہیں بنایا، اور یہی ہے کہ جس میں تمہیں لوٹا دیں گے، اور یہی ہے کہ جس میں سے پھر تمہیں ایک مرتبہ نکال لیں گے۔ لقد اریناہ آیاتنا کلھا فکذب وابا، ہم نے اس فرعون کو اپنی ساری آیات دکھا دی لیکن اس نے انکار کیا، ان سب کا تکذیب کی اور انکار کیا۔ اس کے بعد پھر اس سورہ مبارکہ میں بھی وہی جادوگروں کا جو معاملہ ہوا، پھر مقابلہ ہوا، اور جادوگر جو ہیں پھر جب انہیں محسوس ہو گیا کہ یہ تو جادو نہیں ہے، موسیٰ کے پاس جو کچھ ہے، اور وہ ایمان لے آئے، اور اس پر پھر غضبناک ہوا وہ کہ یہ تم میری اجازت کے بغیر کیسے ایمان لے آئے ہو، یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے چل رہے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تھا کوہ طور پر 40 دن کے لیے یا 30 دن کے لیے، یہ ہم پڑھ چکے سورہ اعراف میں، وہاں ذکر نہیں تھا، یہاں اس کا ایک خاص معاملہ ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت معین سے پہلے پہنچ گئے، شوق، وہاں جواب طلبی ہو گئی، وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تم اپنی قوم کو پہلے چھوڑ کر پہلے کیسے آ گئے، کس چیز نے تمہیں آمادہ کیا؟ قال هم اولائی علی اثری، اب دعا لجاجت کے ساتھ جواب ہے، پروردگار بس وہ بھی پیچھے پیچھے ہیں میرے، وعجلت الیک رب لترضی، میں تو جلدی کر کے آیا پروردگار کہ تو راضی ہو جائے، تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ۔ یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں پچھلی صورت میں بھی جو تھیں کہ جلدی نہیں ہونی چاہیے خیر کے کام میں بھی، حضور اگر وحی کے لیے جلدی مچا رہے تو روک دیا گیا کہ نہیں، یہ جو ہے وما نتنزل الا بامر ربک، اور ہم نازل ہوتے ہیں وہی لے کر تو اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اور آپ کا رب کوئی بھولتا نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھیے کہ کوئی نسیان کی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے یا کوئی کسل ہے خدا نہ خواستہ اللہ کو کہ بھیجنے میں سستی ہو جاتی ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس کی حکمت میں ہے۔ تو اسی طریقے سے پھر فرمایا تھا کہ ان کے بارے میں بھی جلدی مت کیجئے کہ ان پر عذاب آ جانا چاہیے، ان کی رسی جو ہے مزید دراز نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی ہماری حکمت ہے، ہم جتنی چاہیں گے مہلت دیں گے۔ یا پھر وہی خیر میں بھی عجلت پسندی جو ہے یہ مضر شے ہے، ہر شے کو سہج پکے سو میٹھا ہو، نیکی کے کام میں بھی آپ اس کی خاص فطری رفتار سے آگے بڑھ کر چاہیں گے کہ تیزی سے چلے تو وہ کام کچا رہ جائے گا، اور کسی آئندہ مرحلے پر وہ کچائی ظاہر ہوگی اور پورے کیے کرائے کے اوپر جو ہے ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو عجلت پسندی جو ہے در حقیقت یہ ایک بہت بڑی، اسی لیے بالکل ابتدا میں بھی حضور کو روک دیا گیا تھا، اے نبی ولا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ،
ان علینا جمعہ و قرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، اس قرآن کو جلدی جلدی مت یاد کیجئے کہ جلدی سے قرآن جو آپ حاصل کر لیں، یہ اپنا ہمارا وعدہ ہے، آپ کے سینے میں اسے محفوظ کر دیں گے، باقی جہاں تک اس کا نازل ہونا یہ ہماری حکمت کے تحت ہے۔ تو فرمایا وما عجلک عن قومک یا موسیٰ قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک رب لترضی قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک وأضلهم السامری۔ اللہ نے فرمایا تو ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے اور انہیں گمراہ کر دیا ہے سامری نے، وہ جو بچڑا بنایا تھا وہ سارا ہم سورہ اعراف کے اندر واقعہ پڑھ آئے ہیں، اسی کو یہاں پر پھر دہرایا گیا ہے۔ یہ جو ہے ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آ چکی ہیں، سورہ بقرہ میں بھی، سورہ اعراف میں بھی، یہاں بھی آئی ہیں، لیکن یہ کہ ان کے اوپر اب ہم جو ہے تیزی سے گزر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ جب پڑھیں گے سنیں گے تو وہ آپ کو یہ چیزیں مستحضر ہو جائیں گی۔ لیکن اس جلدی کے معاملے میں پھر ایک آیت آئی ہے اس میں چھٹے رکوع کے آخر میں وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اے نبی اس قرآن کے ضمن میں بھی جلدی نہ کیجئے اس سے قبل کہ اس کی وحی جو ہے کامل ہو آپ پر۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، البتہ آپ کے اندر جو بھی کچھ ایک شوق ہے، اشتیاق ہے، تو آپ اللہ سے یہ کہتے رہیے، دعا کرتے رہیے رب زدنی علما، پروردگار میرے علم میں اور اضافہ فرما، پروردگار میرے علم میں اور اضافہ فرما، یہ دعا تو آپ کرتے رہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں جلد بازی سے قرآن مجید کے بارے میں بھی، یا یہ کہ جو ہماری حکمت میں جو بھی تاخیر ہے مختلف چیزوں کے لیے ابھی ان کے بارے میں جلدی، ان تمام اس عجلت پسندی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اس کے بعد اس میں حضرت آدم اور ابلیس کا جو قصہ ہے وہ بھی آیا ہے۔ اب میں آخر میں آ رہا ہوں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اے نبی اگر اس سے پہلے ایک وقت معین طے نہ ہو چکا ہوتا اور آپ کے رب کی طرف سے اس کا فیصلہ ہو نہ چکا ہوتا تو یہ قرآن ان کے لیے یقیناً مڈبھیڑ بھی ہو چکی ہوتی اور یہ ان کے لیے آخری فیصلہ ہو چکا ہوتا اب تک، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وقت معین کیا ہوا ہے، وہ فیصلہ اسی وقت آئے گا۔ لہذا فاصبر علی ما یقولون، بس اے نبی صبر کیجئے اس پر کہ جو یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ جو مکی صورتوں کے اختتام پر جیسے میں نے سورہ حجر میں توجہ دلائی تھی، وہاں 15 آیات جو ہے خاص حضور کے ساتھ 1 to 1 ایک بات کے اوپر جیسے ہوتا ہے گفتگو ایک نجی سطح پر، ذاتی سطح پر، تو بہت سی مکی صورتوں کے اختتام پر یہ معاملہ ہوتا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں نبی اس پر صبر کیجئے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیے سورج کے طلوع ہونے سے قبل بھی اور سورج کے غروب ہونے سے قبل بھی۔ یہ گویا کہ 2 نمازیں اب خاص ہو گئی، سورج کے طلوع ہونے سے قبل فجر، سورج کے غروب ہونے سے قبل عصر۔ اور اسی اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ احناف کا جو موقف ہے عصر کے بارے میں کہ وہ ذرا تاخیر سے پڑھتے ہیں، اہل حدیث حضرات ہمارے جو ہے وہ بہت جلدی پڑھتے ہیں عصر کو، لیکن قبل غروبہا یا قبل، یہ اس سے یعنی یہ جو نماز ہے در حقیقت یوں سمجھیے کہ جیسے طلوع شمس سے قبل ہے فجر، اتنا ہی فصل جو ہے غروب شمس سے پہلے جو ہے وہ عصر کا ہے۔ یہ وقت جو ہے اس کا موضوع تر ہے ان الفاظ قرآنی کی روح سے۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کیا کیجئے۔ اب رات میں مغرب کی نماز بھی ہے، عشاء کی نماز بھی ہے، اور یہ کہ اللہ اگر ہمت دے اور توفیق دے تو پھر تہجد کی رات بھی ہے، نماز بھی ہے۔ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے دونوں طرف، اب دن کے دونوں طرف ظہر بھی ہے، یہ جو ہے نماز وہ دن کے ڈھلنے پر ہے، اور دن کے سورج کے نصف النہار سے پہلے جو ہے وہ ایک نماز چاشت کی نماز ہے جسے فرض نہیں کیا گیا ہے، لیکن وہ تقریباً اتنے ہی فاصلے سے نصف النہار کے سے پہلے ہے جتنا کہ نصف النہار کے بعد ظہر ہے۔ تو اصل میں یوں سمجھیے کہ نمازیں 8 ہیں، 4 رات کی 4 دن کی، جن میں سے 5 کو فرض قرار دیا گیا، 3 کو نفل کر دیا گیا۔ جو یہ 4 ہے دن کی، اس میں اشراق سورج کے طلوع ہونے کے بعد جبکہ روشنی پھیل جائے، اشراق ہے، پھر چاشت ہے، پھر ظہر ہے، پھر عصر ہے، یہ 4 ہو گئی دن کے میں۔ رات میں مغرب ہے، عشاء ہے، پھر تہجد ہے، پھر فجر ہے، وہ بھی چونکہ طلوع شمس سے پہلے ہے، تو 4 رات میں اور 4 دن میں۔
اور تقریباً ایک پہر کا وقفہ ان میں ہے، ایک پہر۔ 8 پہر مشہور ہے، 8 پہرا روزہ رکھا ہے، جس نے سحری نہیں کھائی تو 8 پہر کا روزہ ہو جاتا ہے اس کا، تو 3 گھنٹے 24 گھنٹے جو 8 پہر ہے، ایک نماز کو اس میں رکھا گیا ہے۔ البتہ یہ حکمت خداوندی ہے، 5 نمازوں کو فرض کیا گیا اور فجر سے لے کر ظہر تک کے وقفے کو خالی چھوڑ دیا گیا معاش کی جد و جہد کے لیے، کہ اس میں جن کے لیے بھاگ دوڑ ہے وہ اس میں پوری محنت کر سکیں اپنے معاش کے لیے، اور 3 نمازیں جو ہے اس میں سے جو ہے وہ نفل کر دی گئی۔ تو فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہو جائے نہیں، ترضا، اے محمد آپ راضی ہو جائے۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ یہ راضی ہونا جو ہے یہ 2 طرفہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے انہی سے در حقیقت پھر بندے بھی راضی ہوتے ہیں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ کا یہ مضمون جو آ چکا ہے سورہ ہجر میں آج پھر آیا ہے۔ اب آپ کی نگاہیں نہ بڑھیں، وَلَا تَمُدَّنَّ نہ بڑھائیں آپ اپنی نگاہوں کو إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اس ساز و سامان دنیاوی کی طرف کہ جو ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو عطا کر دیا ہے، ان کی دولت، ان کی جائیداد، ان کی جو بھی چمک دمک دنیا کی ہم نے ان کو دی ہے، آپ کی نگاہیں ادھر نہ اٹھیں۔ زہرت الحیات الدنیا، یہ تو در حقیقت حیات دنیاوی کی چمک دمک ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ ایک چمک ہے جیسا کہ سورہ کہف میں ہم بار بار پڑھتے ہوئے آئے، زینت الحیات الدنیا، زینت الحیات الدنیا، زینت الحیات الدنیا، یہاں زہرہ کا ہے چمک، یہ جو رونق ہے چمک ہے دنیا کی زندگی کی، لنفتنہم فیہ، اور یہ اس لیے ہے کہ ہم ان کو فتنے میں ڈالیں، ہم ان کا امتحان لیں، انہیں آزمائیں، ان کو ابتلاء اور آزمائش سے دوچار کریں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو رزق آپ کو آپ کے رب نے دیا ہے وہ بہت بہتر بھی ہے، باقی رہنے والا بھی۔ یہ رزق کون سا ہے؟ یہ رزق جو ہے سورہ وہ ہجر کی طرف چلیے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 آیتیں عطا کی ہیں جو بار بار دہرائی جانے والی ہے، پڑھی جانے والی سورہ فاتحہ، قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ وہ ہے اصل دولت، وہ ہے کہ جس کی قدر و قیمت جو ہے آپ کو اتنی مستحضر رہنی چاہیے کہ اس کے سامنے دنیا کی ہر شے حقیر نظر آئے، ہیچ نظر آئے، کوئی حیثیت اس کی نظر نہ آئے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیتے رہا کیجئے نماز کا، اور خود بھی اس پر پوری طریقے سے کاربند رہیے۔ دیکھیے نبی بھی بلند نہیں ہے، اس سے ہمارے بعض غلط قسم کے صوفیوں میں یہ ایک بہت بڑی گمراہی پھیلی ہوئی ہے کہ جو اللہ تک پہنچ گیا ہو، اللہ کے بہت، اس کے لیے نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صورتحال بہت بڑی گمراہی ہے۔ بہت سے پیر ہیں جو باقاعدہ لوگوں کو، یعنی ان کی طرف سے چھٹی ہو جاتی ہے کہ ہم آپ کی طرف سے جو ہے وہ جواب دہی کریں گے، آپ پر نماز فرض نہیں ہے۔ یہی قریب ہی میں والٹن اس علاقے میں موجود ہیں ایسے پیر۔ لیکن یہاں یہ کہ نبی سے کہا جا رہا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس کے اوپر خود آپ پوری طرح کاربند رہیں۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے کوئی رزق کا سوال نہیں کر رہے، نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دینے والے ہیں، کوئی رزق جو ہے وہ کسی انسان سے اللہ نہیں مانگتا۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور یقیناً عاقبت کا جو گھر ہے، پچھلا گھر جو ہے آخرت کا، وہ تو تقویٰ پر ہے، وہ جن لوگوں کے اندر تقویٰ کی روش ہوگی وہی اس سے بہرہ ہوں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا تَأْتِينَا بِآیَةٍ مِّن رَبِّهِ، یہ وہی مضمون جو بہت مرتبہ آیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں یہ لے کر آئے، یَأْتِينَا بِآیَةٍ مِّن رَبِّهِ، اپنے رب کے پاس سے کوئی آیت کیوں نہیں لے کر آئے، کوئی نشانی، کوئی بہت بڑا معجزہ۔ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، کیا ان کے پاس وہ بینہ نہیں آ چکی ہیں جو پچھلے صحیفوں میں تھی؟ یعنی تمام جو ہم نے کتابیں نازل کی تھیں، تورات اور انجیل اور زبور، اور اس سے پہلے صحف ابراہیم، ان سب کا جو اصل لب لباب اور خلاصہ ہے وہ اس کو قرآن میں ہم نے نازل کر دیا۔ اب اس سے بڑا کون سا معجزہ ان کو چاہیے؟ انہیں کوئی نشانی چاہیے تو اس سے بڑی کوئی نشانی نہیں۔ اس کو ہم نے کتنی مرتبہ چیلنج کر لیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ محمد کا گھڑا ہوا کلام ہے خود، تو پھر لاؤ کوئی ایک صورت تم ایسی بنا لاؤ کہ تم بھی کہہ سکو کہ ہاں یہ قرآن جیسی ہے۔
تو پھر تو تمہیں کچھ شک کرنے کا جو ہے حق پہنچے گا، ورنہ نہیں، اور کوئی بھی اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ وَلَوْ وَلَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ہوتا اس قرآن کے نازل کرنے سے پہلے ہی کوئی عذاب بھیج کر، لقالوا، تو یہ کہتے، یہ ان کا عذر ہوتا، ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، پروردگار تو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہیں بھیجا؟ یعنی یہ ہم پر جو اچانک عذاب آ گیا بغیر اس کے کہ ہمیں وارن کیا جاتا، ہمیں دعوت دی جاتی، جو ہم پڑھ چکے ہیں رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تو وہ حجت بیان ہو رہی ہے۔ لولا ارسلت الینا رسولا، کیوں نہیں بھیجا ہماری جانب ایک رسول، فنتبع آیاتک، تو ہم تیری آیات کا اتباع کرتے، پیروی کرتے، من قبل ان نذل و نخزا، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوتے اور رسوا ہوتے، اس سے پہلے ہمیں موقع تو دیا جاتا، ہمیں تبلیغ تو کی جاتی، ہمیں وارن تو کیا جاتا۔ قل کل مترب، اب مطلب یہ کہ اب جب یہ قرآن آ گیا ہے تو کہتے کوئی اور معجزہ دو، اللہ کا رسول بھی آ گیا، قرآن بھی آ گیا، اب جس کو بھی حق کی کوئی طلب ہے وہ اس کے ذریعے سے حق کو حاصل کر سکتا ہے۔ قل کل متربص فتربصوا، کہہ دیجئے سب انتظار میں ہے تو کرو انتظار، فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، تو ان قریب تم جان لوگے کہ کون ہے جو سیدھے راستے پر آ گئے اور کون ہے وہ کہ جو ہدایت یافتہ ہوئے، ہم یا تم۔ یہ حقیقت بہت جلد منکشف ہو جائے گی، زیادہ دیر کی بات نہیں ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔